بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 85 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم الہجرت یہ عنوان پڑھیں گے، یعنی ہجرت مدینہ۔ الہجرت وفی الرابعۃ عشرہ اراد ابو بکر الخروج نحو الحبشۃ لشدۃ ایذائہم۔ 1490 میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں کی سخت ایذا رسانی کی وجہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا۔ حتی اذا بلغ برک الغماد لقی ابن الدغنۃ سید القارہ، یہاں تک کہ جب مقام برک الغماد پر پہنچے تو قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ فقال این ترید، تو اس نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ قال اخرجنی قومی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے۔ قال، تو اس نے کہا مثلک لا یخرج، آپ جیسا شخص نکالا نہیں جاتا۔ انک تکسب المعدوم، آپ نادار کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ فانا لک، میں آپ کا ضامن ہوں۔ ارجع، آپ واپس چلیے۔ فاعبد ربک ببلدک، اور اپنے شہر میں اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے۔ فرجع، چنانچہ حضرت صدیق اکبر واپس ہوئے۔ فطاف ابن الدغنۃ فی اشراف قریش طلبا للامان لہ، اور ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امان طلب کرنے کے لیے قریش کے شرفاء میں گشت کیا۔ فاشترطوا الا یستعلن بالقرآن، انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ابوبکر بلند آواز سے قرآن نہ پڑھیں۔ فَإِنَّا نَخَافُ فِتْنَةَ نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا، کیونکہ ہمیں اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ فَابْتَنَا أَبُو بَكْرٍ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنوائی۔ وَكَانَ يَقْرَأُ، اور وہیں آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ فَتَجْتَمِعُ عَلَيْهِ نِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ، تو قریش کی عورتیں اور ان کے بچے جمع ہو جاتے۔ یعجبون منہ، انہیں آپ کی تلاوت اچھی لگتی۔ وکان بکاء اذا قرأ، اور جب آپ تلاوت کرتے تو بہت روتے۔ فافزع اشراف قریش، تو اشراف قریش اس سے گھبرا گئے۔ فقالوا لابن الدغنۃ، تو انہوں نے ابن دغنہ سے کہا ان ابا بکر خالف شرطہ، کہ ابو بکر آپ کی شرط کی مخالفت کر رہے ہیں۔ فَمُرْهُ أَن يَمْضِيَ عَلَيْهِ أَوْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، تو آپ انہیں یہ حکم دے دیں کہ وہ اپنی شرط پر قائم رہیں یا آپ کا ذمہ اور آپ کا عہد واپس کر دیں۔ فَبَلَّغَهُ ابن الدغنۃ قَوْلَهُمْ، تو ابن دغنہ نے ان کی بات آپ تک پہنچائی۔ فقال، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، میں تم کو تمہارا ذمہ واپس کرتا ہوں۔ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ، اور اللہ کی پناہ کو پسند کرتا ہوں۔ فَتَجَهَّزَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تیاری شروع کی۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توقف کرو، ٹھہرو۔ فإنی أرجو الإذن، کیونکہ مجھے بھی اجازت کی امید ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ مجھے بھی اجازت ہجرت دے دیں گے۔ فحبس نفسہ، چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے۔ وعلف راحلتین 4 اشہر، اور 2 اونٹنیوں کو 4 مہینہ چارہ کھلایا، یعنی چارہ کھلاتے رہے۔ فلما رأت قریش انہ صارت لہ شیعۃ واصحاب بغیر بلدہم، تو جب قریش نے دیکھا کہ دوسرے شہر میں ان کا گروہ اور ان کے رفقا ہو گئے ہیں، وَأَصَابُوا مَنْعَةً، اور انہیں طاقت حاصل ہو گئی ہے، حَذِرُوا خُرُوجَهُ، تو انہیں ان کے نکلنے کا اندیشہ ہوا، یعنی قریش کو حضور علیہ السلام کے وہاں سے نکلنے کا اندیشہ ہوا۔ وَعَرَفُوا عَزَمَهُ اللُّحُوقَ بِهِمْ، اور انہوں نے ان رفقا سے جا ملنے کے آپ کے ارادے کو جان لیا۔ فَاجْتَمَعُوا فِي دَارِ النَّدْوَةِ يَتَشَاوَرُونَ فِي أَمْرِهِ، چنانچہ وہ لوگ آپ کے معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ دار الندوہ یہ ان کا ایک میٹنگ ہال تھا، مجلس حال تھا، جہاں اہم امور پر یہ جمع ہوتے تھے مشورہ کرنے کے لیے۔
वज्तमअ इब्लीस फी सूरत शेख नजदी मअहुम, और इबलीस भी, शैतान भी उनके साथ शेख नजदी की सूरत में वहां मौजूद था, और शेख नजदी की सूरत में आ गया, जमा हो गया उनके साथ। फ़क़ाल बअज़ुम मिनहुम, तो उनमें से एक शख्स ने कहा, क़द सारा मिन अम्रिही मा सारा, कि मोहम्मद का मामला जो कुछ हुआ बहुत हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इन्ना ला नअमुनुहु इल्ला अन यसिब अलैना बिमन क़द तबिअहु, और हम उससे मामून नहीं है कि वो अपने मुत्तबिईन के साथ मिलकर हम पर हमला आवर हो जाए। फहबिसूहु फिल हदीद, इसलिए उसे लोहे में जकड़ दो, व तरब्बसू मौतहु, और उसकी मौत का इंतजार करो। फ़क़ाल शेख नजदी, तो शेख नजदी ने कहा, मा हाज़ा बिरायिन, ये कोई दुरुस्त राय नहीं है। फ़इन्नकुम इन हबिस्तुमूहु यसिबु अस्हाबुहु व यंतज़िऊन मिन ऐदीकुम, क्योंकि अगर तुम उसे कैद कर दोगे तो उसके साथी तुम पर कूद पड़ेंगे और उसको तुम्हारे हाथ से छुड़ा लेंगे। फ़क़ीला नुख़रिजुहु मिन बलदिना, तो कहा गया कि हम उसे अपने शहर से निकाल देंगे, वनुनफ़ीहि मिन्हु, और हम उसे जला वतन कर देंगे। फ़क़ाल नजदी, तो शेख नजदी ने कहा, अलम तरौ हुस्न हदीसिही, क्या तुमने उसकी शीरी ज़बानी को नहीं देखा, बात के हुस्न और बात की मिठास को नहीं देखा। वग़लबतिही बिही अलल क़ुलूब, और उसके जरिए क़ुलूब पर गलबा याबी को नहीं देखा। फ़इन नफ़ैतुम, बस अगर तुम जला वतन कर दोगे, यहिल्लु अला हय्यिन मिन अहयाइल अरब, तो अरब के किसी न किसी महल्ले में क़याम पजीर होगा, या अरब के किसी न किसी कबीले के पास क़याम इख्तियार करेगा। सुम्मा यसीरु बिही अलैकुम हत्ता यतअकुम, फिर वो उस कबीले के साथ तुम पर हमला आवर होगा, यहाँ तक कि तुम्हें पीस डालेगा। फ़क़ाल अबू जहल, तो अबू जहल ने राय दी, अबू जहल ने कहा, नअख़ुज़ु मिन कुल्लि क़बीलतिन रजुलन, हम हर कबीले से एक शख्स को लेंगे। फ़यक़्तुलूनहु ज़रबत रजुलिन वाहिदिन, तो वो सब मिलकर उसे एक शख्स पर वार करने की तरह मार डालेंगे। फ़यतफ़र्रक़ु दमुहु फ़िल क़बाइल कुल्लिहा, जिसके नतीजे में उसका खून तमाम कबीलों में मुतफ़र्रिक़ हो जाएगा। फ़लम यक़दिर बनु अब्द मनाफ़िन अला हर्ब क़ौमिहिम जमीअन, और बनु अब्द मन्नाफ उन तमाम कबीलों पर चढ़ाई करने की ताकत नहीं रखेंगे। फ़क़ाल नजदी, तो शेख नजदी ने कहा, अल क़ौलु मा क़ाल हाज़ा, सही बात वो है जो इन्होंने कही है, यानी यही राय मोतबर मानी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया गया। फ़ऊहिया इलैहि अल्ला यबीतल लैलता अला फ़िराशिही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आ गई कि आप अपने बिस्तर पर रात न गुजारें। फ़क़ाल लिअलिय्यिन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, नम अला फ़िराशी, क्या आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं, वत्तशिह बिबुर्दती, और मेरी चादर ओढ़ लें। फ़ज्तमऊ अला बाबिही बिलअतमती, और कुफ़ारे मक्का शाम होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जमा हो गए। फ़ख़रज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अख़ज़ बिहुफ़नतिन मिन तुराबिन व नसर अला रुऊसिहिम व हुवा यक़रा यासीन इला वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की आयत वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम तक पढ़ते हुए और एक मुट्ठी मट्टी लेकर उनके सरों पर फेंकते हुए निकल गए। वनसरफा, और चलते रहे, हत्ता लहिक़ बिल गारी, यहाँ तक कि गारे सौर तक जा पहुंचे। वलम यशउरू, और उन्हें महसूस भी न हुआ, हत्ता अताहुम आतिन, यहाँ तक कि एक आने वाला उनके पास आया। वक़ाल मा तंतज़िरूना, और कहा तुम किसका इंतजार कर रहे हो। फ़इन्न मुहम्मदन क़द ख़रज वंतलका, क्योंकि मोहम्मद तो निकल कर चले गए हैं। फ़त्तलऊ, तो वो बिस्तर की जानिब मुतवज्जी हुए, झांक कर देखा। फ़रअऊ अलिय्यन अला फ़िराशिही, फिर उन्होंने आपके बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखा। फ़क़ालू, तो कहने लगे, हाज़ा मुहम्मदुन नाइमुन, ये मोहम्मद सो रहे हैं। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुमान किया और ये समझे कि अभी तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ही सो रहे हैं। फ़लम यबरहू कज़ालिक, तो वो इसी तरह रहे, हत्ता अस्बहू, यहाँ तक कि सुबह हो गई। फ़क़ाम अलियुन अनिल फ़िराशि, तो हज़रत अली बिस्तर से उठे। फ़ज़रबूहु, तो काफिरों ने उन्हें मारा। वहबसूहु साअतन,
اور تھوڑی دیر انہیں قید رکھا، ثم ترکوہ اور پھر چھوڑ دیا، واقتصوا اسرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ وَكَانَ ذَلِكَ الْخُرُوجُ لَيْلَةَ اثْنَيْنِ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنَ الرَّبِيعِ الْأَوَّلِ اور یہ نکلنا پیر کی رات 4 ربیع الاول کو ہوا۔ وَلَحِقَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بِالْغَارِ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار پہنچ گئے۔ فَلَحِقَهُمَ الْكُفَّارُ تو کفار بھی نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ان تک پہنچ گئے۔ وَرَأَوْا نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ وَبَيْضَ الْحَمَامَةِ عَلَى فَمِ الْغَارِ مگر ان کی نگاہ دونوں میں سے کسی پر نہ پڑ سکی، اور انہوں نے غار کے منہ پر مکڑی کا جالا اور کبوتر کے انڈے کو دیکھا۔ فَانْصَرَفُوا تو وہ لوٹ گئے۔ فَكَانَ فِيهِ 3 أَيَّامٍ حَتَّى سَكَنَ النَّاسُ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک اس غار میں رہے، یہاں تک کہ لوگ ٹھنڈے پڑ گئے۔ ثم قدموا الى المدینہ پھر دونوں حضرات مدینے آ گئے۔ فتلقاہ الناس تو لوگوں نے آپ سے ملاقات کی۔ وتنازعوا فی من ينزل علیہ اور باہم اختلاف کرنے لگے کہ کس کے یہاں آپ قیام فرمائیں گے۔ فقال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انزل اللیلۃ علی بنی النجار اخوال بنی عبد المطلب تو آپ نے فرمایا آج رات میں بنو عبد المطلب کے ماموں بنو نجار کے یہاں قیام کروں گا۔ بنو نجار سے آپ کا ننہیالی تعلق تھا، تو اس لیے لِأُکرِمَ بِهِ تاکہ میں ان کی تعظیم کروں، ان کے اکرام کی خاطر آج رات میرا قیام وہاں ہوگا۔ فلما اصبح رکب ناقتہ پھر جب صبح ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ وَأَرْخَالَهَا الزِّمَامَ اور اس کی باگ ڈھیلی کر دی۔ فَجَعَلَتْ لَا تَمُرُّ بِدَارٍ مِّن دُورِ الْأَنصَارِ إِلَّا قَالُوا هَلُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الْعَدَدِ وَالْعُدَدِ تو وہ اونٹنی انصار کے گھروں کے پاس سے گزرتی تو وہ یہی کہتے تشریف لائیے یا رسول اللہ، افراد اور ساز و سامان سب کچھ مہیا ہیں، یعنی افراد بھی زیادہ ہیں اور ساز و سامان اور نعمتیں سب کچھ وافر مقدار میں ہیں۔ اہلاً سہلاً مرحبا کہنے لگے حضور علیہ السلام کو۔ فیقول خلوا زمامها فإنها مامورۃ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی نکیل چھوڑ دو کیونکہ یہ معمورہ ہے، اسے حکم دیا گیا ہے۔ حتی انتہا الی موضع مسجد اليوم یہاں تک کہ آپ اس جگہ پہنچ گئے جہاں آج مسجد ہے، مسجد نبوی۔ فبرکت علی بابہ تو وہ اونٹنی مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئی، یعنی مسجد کے دروازے کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مَرْبَدٌ لِغُلَامَيْنِ اور وہ جگہ ان دنوں 2 بچوں کے جانور باندھنے کی جگہ تھی۔ فَلَمْ يَنزِلْ عَنْهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اونٹنی سے نہیں اترے۔ فَوَسَبَتْ تو وہ اونٹنی اٹھی، فَسَارَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ اور تھوڑی دور چلی، ثُمَّ الْتَفَتَتْ خَلْفَهَا اور پھر اپنے پیچھے مڑی، ثم رجعت الى مبرکها الاول اور اپنے پہلے بیٹھنے کی جگہ واپس آ گئی۔ فبرکت فیہ اور وہیں بیٹھ گئی۔ ووضعت جرانها اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ فنزل صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ فاحتمل ابو ایوب رحلہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا کجاوا اتارا۔ فوضعه فی بیتہ اور اپنے گھر میں رکھا۔ فقام عند ابی ایوب حتی ابتاع المربد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مربد کو خریدا۔ فبنا مسجدا ومساکنہ اور مسجد اور اپنے گھر کی تعمیر کی۔ فاقام فی المدینہ 11 سنة متہیئا للحرب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جنگ کی تیاری کرتے ہوئے 11 مہینے مقیم رہے۔ حل لغات برق الغمات یہ یمن کے ایک شہر کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ القارۃ قارہ ایک قبیلہ تھا جس کا ہر فرد تیر انداز تھا۔ تکسب کسب یکسب کسبا مال حاصل کرنا، کمائی کرنا۔ معدوم نادار جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ عدم یعدم عدما معدوم ہونا، ناپید ہونا۔ فانا لکا ای انا کفیل لکا
کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں۔ اللہ یستعلنا، استعلنا یستعلن استعلانا، ظاہر کرنے کے در پہ ہونا، عجب یعجب عجباً پسند آنا، بکا ان بکا یبکی سے مبالغہ کا صیغہ ہے، افزع یفزع افزاعا گھبراہٹ میں مبتلا کرنا، فتجہز تجہز یتجہز تجہزا تیار ہونا، علی رسلک آہستہ اور باوقار رہ، علفا علف الدابۃ یعلف علفا چوپائیوں کو چارہ دینا، شیعتن اس کی جمع شیعن آتی ہے جماعت گروہ پیروکار، دار الندوہ یہ قصی بن کلاب کے زمانے سے، یعنی قصی بن کلاب کا ایک گھر تھا کہ جس کے اندر مشرکین اور قصی بن کلاب کے بعد جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سب وہاں مل بیٹھ کر باہم اہم امور پر مشورہ کیا کرتے تھے۔ وَتَرَبَّصُوا تَرَبَّصَ يَتَرَبَّصُ تَرَبُّصًا انتظار کرنا، ننفیہ انفا ینفی انفاءً جلا وطن کرنا، نفا ینفی نفیًا جلا وطن کرنا، یحل حل علی احد یحل حلولا کسی کے پاس آنا ٹھہرنا، حیٌ اس کی جمع احیاء آتی ہے قبیلہ اور محلے کو بھی کہا جاتا ہے، یتعکم وطیع یتع وطئا روندنا پیسنا، واتشح اتشح بالثوب یتشح اتشاحا کپڑا پہننا، ببردتی بردتن اس کی جمع بردن آتی ہے دھاری دھار کپڑا یا دھاری دھار چادر، بالعتمتی عتمتن رات کی پہلی تہائی رات کی تاریکی، حفنا مٹھی بھر، وقتصو اقتص الاسر یقتص اقتصاصا نقش قدم پر چلنا تابعداری کرنا، نسج العنکبوت نسج العنکبوت ینسج نسجا مکڑی کا جالا تننا یا جالا بننا، العنکبوت اس کی جمع عناکب وعنکبوتات آتی ہے مکڑی، وارحالہا ارخ الحبل یرخی ارخاء رسی ڈھیلی کرنا، وارخا ارخ الحبل یرخی ارخاء رسی ڈھیلی کرنا، زمام لگام کو کہتے ہیں، ہلم یا رسول اللہ الی العدد والعدد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افراد بھی بہت ہیں، ساز و سامان بھی بہت ہے، گھر میں ہر طرح کی وسعت ہے، کسی قسم کی تکلیف کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لہٰذا آپ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ برکت برک البعیر یبرک بروکن بیٹھنا، مربدن اس کی جمع مرابد آتی ہے اونٹ وغیرہ کا باڑا، جرانہا جرانن اس کی جمع اجرنتن آتی ہے اونٹ کی گردن کا اگلا حصہ، تہیّ تہیّا یتہیّا تہیّؤًا تیاری کرنا، ترکیب فانا لکا ای انا کفیل لکا، لکا کفیل سے متعلق ہو کر انا مبتدا کی خبر ہے، طلبا للامان یہ مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یتشاورون فی امرہ یہ جملہ فاجتمعوا کی ضمیر سے حال واقع ہے، ما ھذا برأی ما مشابہ بلیسا ھذا اس کا اسم ہے اور برأی خبر واقع ہے، یحل علی حی من احیاء العرب یہ جملہ ان نفیتم کی جزا واقع ہے، وہو یقرأ یاسین یہ جملہ خرج کی ضمیر سے حال واقع ہے۔ مدینے کی طرف ہجرت، عقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد قریش کے مظالم نے مسلمانوں کے لیے مکہ کی رہائش غیر ممکن بنا دی تھی اور مسلمانوں کا وہاں ٹھہرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخص بھی قریش کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ کرنے پہ مجبور ہو گئے اور مکہ سے نکل گئے۔ راستہ میں 4 منزل کے فاصلے پر برق الغماد کے پاس قبیلہ کارا کے سردار ابن الدغنہ نے ان سے ملاقات کی اور ابن الدغنہ نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو فرمایا کہ مجھے میری قوم نے اس قدر ستایا ہے کہ میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ مکہ سے نکل کر کسی دوسری جگہ جا کر رہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا آپ تو ایسے شخص ہیں، آپ کو خود مکہ سے نکلنا چاہیے، نہ آپ کی قوم کو یہ گوارا ہونا چاہیے کہ آپ مکہ سے نکلیں، میں آپ کو پناہ میں لیتا ہوں، آپ واپس چلیے اور مکہ ہی میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق مکہ واپس آئے۔ ابن الدغنہ نے رؤسائے قریش کو جمع کر کے بہت شرمندہ کیا اور کہا کہ تم ایسی نیک صفات والے شخص کو نکالتے ہو جس کا وجود کسی قوم کے لیے موجب فخر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنگن میں ایک چھوٹا سا چبوترا بطور مسجد بنا لیا
وہی قرآن شریف پڑھا کرتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور قریش کے بچے آ کر سنتے تو قریش نے پھر سے ابن الدغنہ کو شکایت کی اور کہا کہ انہوں نے اپنی شرط کی مخالفت کی ہے۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر نے ان کا ذمہ واپس کر دیا اور مدینے کی طرف ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا ٹھہر جائیے، مجھے بھی اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت کی امید ہے، اللہ ہجرت کی اجازت دے دیں تو پھر اکٹھے ہی چلیں گے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی غرض کے لیے 2 اونٹ پالے، انہیں چارہ کھلاتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا اور خود نکل گئے۔ ادھر مشرکین نے دار الندوہ میں یہ مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے حضور علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے ہر قبیلے کا ایک فرد چنا گیا تاکہ بنو عبد مناف کسی سے قصاص نہ لے سکیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ساری ان کی سازش بتا دی، چنانچہ آپ وہاں سے نکلے، حضرت علی کو اپنی جگہ سلا دیا، وہاں سے چلے اور غار ثور کے اندر آ کر قیام کیا۔ جب غار ثور تک کفار پہنچے، دیکھا مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتری کے انڈے موجود ہے، تو سمجھے کہ یہاں کوئی انسان ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ غار کے اندر کوئی نہیں گیا۔ چنانچہ وہیں سے واپس ہوئے۔ حضور علیہ السلام 3 دن تک غار میں رہے، پھر وہاں سے مدینے کا سفر شروع کیا۔ مدینے والوں کو جب پتہ چلا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو روزانہ صبح نکلتے اور مدینے کے باہر آ کر استقبال کی تیاری کرتے، روزانہ نکلتے۔ پھر ایک دن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، فرت مسرت سے سب خوش تھے اور بچیاں یہ اشعار پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث نبینا جئت بالامر المطاع۔ اور اس طریقے سے صحابہ کے جرمٹ میں، صحابہ کے جلوس میں حضور مدینے میں داخل ہوئے، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور میرے ہاں مہمانی فرمائے، مجھے میزبانی کا شرف دیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی رات بنو النجار جو آپ کا ننہیال تھا میں وہاں کروں گا، اور اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام اگلے دن اونٹنی پہ بیٹھے اور فرمایا کہ اس کی مہار کو چھوڑ دو، یہ معمورہ اور حکم دی گئی ہے، جہاں اسے حکم ہوگا وہاں یہ بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب وہ بیٹھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ حضور علیہ السلام کے لیے انہوں نے مکان خالی کیا اور آپ علیہ السلام کی ہر طرح سے خاطر مدارات کی۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی گئی، وہاں مسجد نبوی بنائی، حضور علیہ السلام کے مکانات وغیرہ بنے۔